أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ترجمہ قرآن اور مختصر تفسیر کا جو ہمارا سلسلہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 75 سے شروع کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں کیا تم یہ طمع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تمہاری تصدیق کریں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں پھر اسے سمجھنے کے باوجود بدل دیتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ تورات کے اندر ان لوگوں نے تعریف کر دی تھی۔ دراصل یہ جو یہودی تھے انہوں نے سادہ ان پڑھ لوگوں سے مال بٹورنے کا، پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رکھا تھا، اور ان سے انہوں نے ماہانے پیسے مقرر کر رکھے تھے، لیتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس میں بیان تھی، تو انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی، یعنی اس کے اندر لکھا ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام درمیانہ قد کے ہیں، تو انہوں نے لکھ دیا کہ وہ لمبا قد کے ہیں، اس لیے کہ یہ صفتیں اگر نہ بدلی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نبی آخر زمان کی جو صفات ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، یہی ہیں، تو مسلمان ہو جائیں گے، ہماری روزی روٹی بند ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی، حالانکہ سمجھتے تھے، جانتے تھے، تورات کے اندر جو شان مصطفیٰ تھی اسے بدل بیٹھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب منافق صحابہ سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ تم حق پر ہو، تمہارے نبی سچے ہیں، ہم خود ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے تھے، ملتے تھے، تو وہ ان کو کہتے تھے کیا تم نے مسلمانوں کو ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھول دیا تھا، یعنی جو حق تمہیں پتہ تھا تم نے وہ مسلمانوں سے کہہ دیا ہے تاکہ وہ حجت لائیں رب کے پاس، یعنی جو تم نے بات کی ہے وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں کہ انہوں نے ہی کہا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حق پر ہیں، تو تم وہی بات ان کو کہہ رہے ہو تاکہ وہ یہ بات رب کے سامنے پیش کر کر حجت بنا سکیں، دلیل بنا سکیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں، یعنی تم مسلمانوں سے ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ تم حق پر ہو، تمہارے نبی سچے ہیں، یہ تو ہمارے خلاف جا رہی ہے بات، ہم اپنے خلاف ان سے کیوں بات کریں۔ اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اس کو بھی
جو کچھ زہر کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ اگر مسلمانوں سے نہیں کہیں گے زبان سے کہ نبی سچے ہیں، تم حق پر ہو، دل میں تو ہے ان کے، اگر یہ اعلان نہیں کریں گے، دل میں رکھیں گے، تو کیا اللہ دل کی باتوں کو نہیں جانتا؟ اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ باطن کو بھی جانتا ہے۔ وہ اگر زبان سے اقرار کر لیں کہ نبی سچے ہیں، مسلمان حق پر ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، نہ کریں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے دل کے حالوں کو جانتا ہے۔ رب العالمین کی شان بڑی نرالی ہے۔ اور جو یہودی تھے کافر، وہ بے عقل تھے، احمق تھے، کہ سچے نبی ہونے کے باوجود چند ٹکوں کی خاطر، روپوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر وہ ان کی بارگاہ میں نہ آئے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی، تو ان کا رب پر توکل کمزور ہے۔ مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پر ایسا بھروسہ ہوتا ہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ہر حال میں اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔